بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افادات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف کا ماحصل۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت، بس یہ دو چیزیں ماحصل ہیں سارے تصوف کا۔ خلوص اور ہمت، بس یہ دو چیزیں ماحصل ہیں سارے تصوف کا۔ کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا، اور اگر خلوص نہ ہوا تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ شیخ بھی بس دو چیزوں کی تعریف کرتا ہے، دفع الفت اور تحصیل سہولت۔ چند سطر پہلے جو یہ طریق ارشاد فرمایا کہ باوجود الفت کے ہمت اور اختیار سے برابر بتکلف اور بجبر کام لیتا رہے، رفتہ رفتہ وہ الفت مبدل بسہولت ہو جائے گی۔ اس کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے، مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب تھکن کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت ہی کامیابی کی نہیں، اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ عمل ہونے لگے گا۔ چند روزے جہد کن باقی فقط، یعنی کچھ دن محنت کوشش کر لو، پھر ہنستے کھلتے مسکراتے رہو۔ جب حضرت بیان فرما رہے تھے کہ اخلاص بھی اختیاری ہے، تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے؟ فرمایا کہ جب معمور بھی ہے تو ضرور اختیاری ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ شاعروں نے یہ حکم دیا ہے کہ اعمال میں اخلاص رکھا جائے، اخلاص اختیار کیا جائے، اگر یہ اخلاص اختیاری نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بندے کو حکم کیوں دیتا؟ کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیوں نہ ہوتا؟ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار نہیں؟ اس میں چربی نہ ملائے، تیل نہ ملائے، بس وہ گھی بقول عوام نہ خالص ہے۔ ذرافت کے لہجے میں فرمایا ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو لوگ بول دیتے ہیں اس طرح سے کہ بچائے مفہوم تو وہ صحیح مراد لیتے ہیں، لیکن لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا رد و بدل کر دیتے ہیں کہ اس کا مفہوم حقیقت میں تو الٹا ہو جاتا ہے۔ مثلا میرے والد صاحب کے سامنے ہم کبھی کہہ دیتے تھے اس نے فالتو میں ایسا کہہ دیا، نہیں بنا فالتو میں ایسا کر رہا ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ بنا فالتو تو ضروری کو کہتے ہیں، بنا فالتو تو ضروری ہو گیا، نفی نفی اس بات۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں، اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اصلاح میں دعا کی برکت، عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بڑا دخل ہے اصلاح کا۔ اصلاح میں فرمایا کہ برکت سے انکار نہیں، مگر اس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے۔ اس کا مرتبہ صرف ایسا ہے جیسا ہر سونف کا مرتبہ مسہل میں، جیسا کہ عرب سونف کا مرتبہ مسہل میں، کہ اس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسہل میں، مگر کیا محض عرب سونف بغیر مسہل کے کارآمد ہو سکتا ہے اور مسہل کا کام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سونف کا عرب یہ بھی مسہل کے اندر ملا کر کے دیا جاتا ہے، 10 پاور جیس کم سے کسی کو بہت زیادہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے، لیکن کہ صرف اور صرف آپ کے مسہل ہی سارا کام کر جائے گا، دوسری چیز میں لانا پڑے گی۔ عرض کیا گیا
کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسلم میں ادھر عرق سونف پیا، ادھر دھڑ دھڑ دست ہونے شروع ہو گئے، تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سونف کافی ہو گیا ہے؟ حضرت میری دعا کی برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے، نہ مقبول الدعوات۔ حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جانثار اور عاشق ذات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اصرار بھی فرمایا، مگر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا، ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل یہی طبیب اور مریض کی مثال ہے، اگر دوا نہ پیے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائے گا؟ صحت تو اس کے نسخے ہی سے ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائے گا؟ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا، وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ اچھا، بہت سے حضرات اپنی چیز کی بڑھوتری کے لیے، تشہیر کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے تعریف اور توصیف کرتے ہیں، یعنی قصیدے پڑھتے ہیں اپنی چیز کی۔ تو بعض حضرات سلوک و تصوف میں بھی اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں اپنے سلسلے کی بڑھوتری کے لیے یا اس کی تعلی ظاہر کرنے کے لیے کہ جو نام و نقص ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ سارے سلسلوں میں محنت، ریاضت، کوشش کرتے کرتے جس انتہا پہ آدمی پہنچتا ہے، ہمارے سلسلے میں پہلے دن آ جاتا ہے۔ ایسا ہے کہتے ہیں بہت سے لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محض اچھا، اس کی وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایک سلسلے کے لیے کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں 5% محنت کرنا پڑتی ہے مرید کو، اور 95% شیخ خود ہی کر لیتا ہے۔ تو یعنی جو تصور عیسائیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ کر گئے، صلیب پہ چڑھ کے سارے اپنے پیروکاروں کے تمام گناہوں کا کفارہ وہی کر گئے، ایسا نہیں۔ حضور پاک اسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اعینی بکثرت السجود، کثرت سجود سے میری دعا کی مدد کرو، یعنی میں دعا کروں اور تم سجدوں کی کثرت، مراد علماء نے اس سے لیا ہے نماز کی کثرت تم کرو، تو صرف توجہ ہی کافی ہو جائے اور دوسرے کو کچھ کرنا نہ پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت انعام صاحب فرماتے تھے بہت سے لوگ ہم سے بہت قریب ہیں لیکن وہ دور ہیں، بہت سے لوگ ہم سے بہت دور رہتے ہیں لیکن ہم سے بہت قریب ہیں۔ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ کہ طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی کہ ان کو اجازت دی جائے، لیکن دینا پڑتی ہے کیونکہ وہ امانت الہی ہے۔ یعنی کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی اڑوس پڑوس، کوئی شاگردی، کوئی طبیعی انسیت دوستانہ، ایسا کچھ نہیں ہے اور رجحان بھی نہیں ہو پا رہا، لیکن وہ حضرات محنت ریاضت جب کرتے ہیں، معمولات کی پابندی کرتے ہیں، ان کا حق بن جاتا ہے تو ایسا کر۔ اور یہ فرماتے تھے کہ بہت سے ہمارے ایسے کہ جن کے لیے طبیعت چاہتی ہے لیکن کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قریب ہوتے ہوئے
پاس ہوتے ہوئے وہ معمولات کی پابندی ہی نہیں کر پاتے، ان کو صفات پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو فرمایا عرض کیا گیا کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ میں کہہ ہی چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں، مددگار تو ہے برکت کافی نہیں، اس کا دخل اعانت ہے، دخل کفایت نہیں، یعنی یہ مددگار تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو پا رہی تو کہتے ہیں ذرا دھکا لگا دو، تو 5-10 قدم جو دھکا لگائے گا وہ دخل اعانت، اس نے سہارا لگا دیا، وہاں سے تو چل پڑے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ منزل مقصود پر دھکا لگا کر کے پہنچے گا، دخل کفایت نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو اعلان کہتا ہوں، خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو چشم ما روشن دل ما شاد، خوشی کا مقام ہے کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا۔ عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کہیں اس کے تو خلاف نہ ہو جائے گی۔ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق، یعنی بغیر ساتھی کے جو شخص عشق الہی کی راہ میں چلا، اپنی عمر گزار دی اور عشق سے آگاہ نہ ہوا۔ فرمایا کہ خلاف کیوں ہوں، یہ تو اور ہماری تقریر کی مؤید ہے۔ آگاہ عشق فرمایا ہے، یعنی بلا شیخ کے آگاہ نہ ہوگا، علم کا درجہ حاصل نہ ہوگا، سو اس سے ہمیں کب انکار ہے۔ شیخ راہ بتائے گا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلے گا اندھے کو۔ تو ایک ہے راہ بتانا، ایک ہے گود میں اٹھا کر لے جانا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی سے ہوگا، راستہ بتانا تو بے شک شیخ کا کام ہے، لیکن راستے کا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ شیخ کا کام مقصود کا راستہ بتلانا ہے۔ جامع یعنی ان الفاظ کو مرتب کرنے والا عرض کرتا ہے کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرانا ملفوظ یاد آ گیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمدللہ میں تو طالب کو ایک جلسے میں اللہ تعالی تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور دکھا دے کہ دیکھو وہ چراغ چل رہا ہے تو یہ اس کو گویا چراغ تک پہنچا دینا ہے، اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے، سو یہ طالب کے اختیار میں ہے، قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ بس چراغ کا رکھ دینا یہ شریعت ہے، اور طالب کا وہاں تک چلنا یہ طریقت ہے، اور چراغ تک پہنچ جانا اور اس کی روشنی سے نفع اٹھانا یہ حقیقت ہے۔ بس چراغ کا رکھ دینا یہ شریعت ہے، اور طالب کا وہاں تک چلنا یہ طریقت ہے، اور چراغ تک پہنچ جانا اور اس کی روشنی سے نفع اٹھانا یہ حقیقت ہے۔ اختیار کا مسئلہ بالکل بدیہی و حسی ہے۔ اختیار کے متعلق استفسار پر فرمایا پوچھے جانے پر کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے، اور بدیہیات و محسوسات کے لیے دلائل کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ جو چیز انسان محسوس کر لیتا ہے صاف ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ ٹھنڈک اگر ہوگی تو بدن اس کو خود بخود ہی محسوس کر لے گا۔ لو کے تھپڑے چل رہے ہوں گے تو انسان کے جسم کو خود ہی گرمی کا احساس ہو جائے گا، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ٹھنڈ زیادہ ہے یا گرمی زیادہ ہے وغیرہ۔ کوئی چیز
نظر آ رہی ہے، آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی چیز آواز آ رہی ہے اچھی طرح، آدمی اپنے کانوں سے سن رہا ہے، یہ سب حسی چیزیں کہلاتی ہیں، محسوس ہو جانے والی، چکھ لینا، خوشبو بدبو کا محسوس ہو جانا۔ تو اسی طرح اختیار یہ تو بدیہی چیز ہے، بہت ہے اختیار۔ اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھیے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، نہ کہ لکڑی پر۔ اس کو بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے۔ جانور بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ لکڑی اپنی ساتھ سے اختیار نہیں رکھتی، یہ لکڑی اٹھا کے ہلانے والا اس کو اختیار ہے سر۔ تو اس کو بھی یہ اندازہ ہے کہ کون مختار ہے، کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اس کو خجالت ہوتی ہے، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی ہے؟ خجالت تو اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے، اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر کوئی شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجداناً اور طبعاً محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں، وجداناً وہ بھی اختیار کے قائل ہیں، کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم اور نہ معلوم ہو سکتی ہے، مگر کسی شے کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ضیاء، روشنی کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے۔ کیا اس کے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار، یعنی ہمارا رونا ہمارے اضطرار کی دلیل ہے اور ہماری شرمساری اختیار کی نشانی ہے۔ کسی کو کوئی کام بتلایا گیا یہ کام کر لینا، بعد میں اس سے پوچھا کہ بھائی کام کر لیا، تو اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، وہ نہیں کر سکتا تھا، تو شرمندگی اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس کے اختیار میں کوئی چیز تھی پھر بھی اس نے نہیں کی۔ اگر اضطرار نہیں تو یہ گریہ بازاری کیوں ہے، اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کیے پر یہ شرمساری کیوں ہے؟ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے۔ اختیار خالص نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ماتحت ہے اختیار تعالی شانہ کے، مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہرحال انسان میں صفت اختیار کا ہونا تو قطعی ہے، یقینی۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت کا اختیار کا استعمال کرنا چاہیے، اس صفت اختیار کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نہ کرے گا اصلاح ممکن نہ ہوگی۔ مثلا کسی میں بخل ہے تو کیا نوے ذکر اور شکل یا شیخ کی دعا اور توجہ اور برکت سے یہ رذیلہ ظاہر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ رذیلہ تو نفس کی مقاومت یعنی مقابلے ہی سے ظاہر ہوگا۔ البتہ ذکر اور شکل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے، مددگار، مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔